سرکار فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. یہ حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، ان کے بیچ میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سرکار کہتے ہیں. کیا مطلب؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہیں یا حرام ہے نہیں معلوم ہوتا، جو حلال ہیں یا حرام ہیں نہیں معلوم ہوتا، کلیئر نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کو مشتبہ کہتے ہیں. ایسی چیزوں کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جس نے شبہات کو بھی چھوڑ دیا، جس نے مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، وہ اپنی عزت کو بھی بچا لے گا اور اپنے دین کو بھی بچا لے گا. یہاں سے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ حرام کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن جو چیز کنفیوز کر رہی ہے، جس کے حلال یا حرام ہونے کا صحیح علم نہیں ہے، ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. یہ اصل آج کا میرا سبق ہے. سرکار مثال ارشاد فرماتے ہیں کالراعی یرعی حول الحما ان یوشک ان یرتع فیہ. اس چرواہے کی طرح جو باڑ کے کنارے اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ باڑ کے اس طرف چلے جائے. حما کہتے ہیں باؤنڈری کو. حما کسے کہتے ہیں؟ باؤنڈری کو. اس زمانے میں جب جانوروں کے پاس، حکومتوں کے پاس، گورنمنٹ کے پاس جانور ہوا کرتے تھے. پہلے زمانے میں مال جانور ہی تھے، بیل، بکرے، اونٹ، یہی سارے جائیداد تھے. تو گورنمنٹ کے جانور بھی ہوا کرتے تھے. تو گورنمنٹ کے جانوروں کو چرنے کے لیے گورنمنٹ ایک ایریا فکس کر دی تھی، ایک ایریا فکس کر دیتی تھی. جیسے آج بھی جنگل کا فارسٹ ایریا ہے، فارسٹ ایریا میں عام لوگ نہیں جا سکتے، فارسٹ ایریا میں ایک عام چروانے اپنے گائے کو نہیں چرا سکتا، عام آدمی اپنے بیل کو نہیں چرا سکتا. اسی طرح اس زمانے میں بادشاہوں کے جانوروں کو چرنے کے لیے جگہ فکس ہوا کرتی تھی. تو جو عام لوگ تھے وہ اپنے جانوروں کو بادشاہوں کے ایریے سے دور دور چراتے تھے، دور دور چراتے تھے. حالانکہ قریب جا کر چرا سکتے تھے، جو باؤنڈری ہے اس کے ادھر نہیں جانا، ادھر جائیں گے تو پھر فائن لگے گا، جرمانہ پڑے گا. تو عام چرانے والے کیا کرتے تھے؟ اپنے جانوروں کو قریب بھی نہیں لے کر جاتے تھے، دور دور چراتے تھے. کیوں قریب نہیں لے کر جاتے تھے؟ اگر قریب لے کر جائیں گے تو غفلت میں وہ جانور ادھر چلا جائے گا اور مجھے جرمانہ فائن بننا پڑے گا. تو سرکار فرماتے ہیں اسی طرح یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، قریب بھی نہ جاؤ، یہ مشتبہ چیزیں ہیں. کیونکہ جو مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام میں چلا جائے گا، جو مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام میں چلا جائے گا. یہی سرکار اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الا وان لکل ملک حما. سن لو، ہر ایک بادشاہ کے لیے ایک سپریٹ ایریا ہوتا ہے، ایک ممنوع ایریا ہوتا ہے. وان حم اللہ محارم، اور اللہ کا سپریٹ ایریا جسے اللہ نے منع کر کے رکھا ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں. تم حرام کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن مجید نے ایک آیت ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے زنا نہ کرنے کا حکم نہیں دیا، زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا. کیونکہ جو آدمی زنا نہیں کر رہا لیکن زنا کے قریب جا رہا، زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا؟ کسی سے تنہائی میں ملنا، کسی کو چھونا، کسی کو پکڑنا، کسی کے پاس چل کر جانا، یہ زنا کے قریب جانا ہے. اللہ نے اس سے بھی اس لیے منع کیا کیونکہ جو آدمی ان چیزوں سے بچ جائے گا وہ زنا کرے گا ہی نہیں. جو آدمی ان چیزوں سے بچ جائے گا وہ زنا ہی نہیں کرے گا. تو اسی طرح سرکار اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں حرام نہ کرنا تو ضروری ہے، لیکن جو چیزیں مشتبہ ہیں، جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کو بھی نہ کرو تاکہ تم سیف زون کے اندر رہ سکو، تاکہ تم پیور حلال کے اندر زندگی گزار سکو. پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان سب کی اصل جڑ یہ ہے کہ آدمی کے اندر احتیاط پیدا ہو.
آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو، اسی کو سرکار ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد لمضغہ، اے مسلمانوں سنو، انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے، انسان کے دل کا اصل چکر ہے۔ انسان کا دل اگر حرام کو چھوڑ کر مشتبہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔